السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفع ابویہ، اور رفع بلند کیا، رفیع اور رفت نام رکھ لیتے ہیں مسلمان بچوں اور بچیوں کے۔ رفع یدین آپ کرتے ہیں نماز کے اندر، تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کو رفع یدین کہتے ہیں۔ ورفع اور اونچا بٹھایا، ابویہ اپنے ماں باپ کو، علی العرش تخت پر، عرش تخت کو کہتے ہیں۔ وخروا اور وہ گر پڑے، یہ دڑام سے گرنے کو کہتے ہیں خروا، واو الف جمع کی علامت۔ لہو اس کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ وقالا اور کہا اس نے یوسف علیہ السلام، یا ابتی اے میرے ابا جان، ھذا تعویل یہ تعبیر ہے، تعویل تعبیر، رویا یا میرے خواب کی، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں اس صورت میں۔ رویا من قبل پہلے سے، یعنی جو میں نے پہلے دیکھا۔ قد جعلہا قد یقیناً جعلہا اسے کر دیا، اسے بنا دیا، ربی میرے رب نے، حقاً سچا، حق سچ بولتے ہیں۔ وقد اور یقیناً احسنا اس نے احسان کیا۔ آسانہ کو دیکھیں تو احسان بنانا ہو تو نون سین کے بعد الف ہی لگے گا صرف، بھی میرے ساتھ، اذ اخرجنی جب نکالا مجھے، اخرج کو دیکھیں تو خاراجیم خارج کرنا، نکالنا، من السجن قید سے۔ وجاء اور لایا بکم تم کو، بکم من البدو صحرا سے، اسی لیے بدو جو ہیں ان کو دیہاتی لوگوں، صحرائی لوگوں کو بدو کہتے ہیں، جو شہری نہ ہوں۔ یہ میں نے پہلے بھی تفصیل سے اس کا معنی بتایا تھا، کیونکہ صحرا میں کوئی چیز، منزلیں نہیں ہوتی، مکان نہیں ہوتے، دور دور تک نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو صحرا کہتے ہیں۔ من بعد اس کے بعد، ان یہ کہ، ان کے، ان نزغا اختلاف ڈال دیا تھا۔ نزغا یہ نیا لفظ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، نون زین دا اور غین، اس کا معنی گھسنا بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی اختلاف ڈالتا ہے تو کوئی چیز ہی ذہن میں ڈالتا ہے۔ الشیطان شیطان نے، بینی میرے درمیان، بین 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 درمیان کو کہتے ہیں، اور بینی میرے درمیان، و بینا اور درمیان، اخوتی میرے بھائیوں کے، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، انا بے شک، ربی میرا رب، لطیف لما لطیف ہے، خوب باریک بین ہے، باریکی سے تدبیر کرنے والا، لما اس کی جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ یہ شاء کو دیکھیں تو شاء اللہ، ما شاء اللہ میں یہ لفظ آپ نے کئی بار پڑھا ہے۔ انہو بے شک وہ،
هو العلیم الحکیم، خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لمبی آیت ہے، با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے لیے یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہا اے میرے ابا جان، میرے خواب کی پہلے جو میں نے دیکھا کو بریکٹ میں کریں، یہ تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے، قید خانے سے نکالا اور آپ کو صحرا سے لایا، اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا۔ اللہ بہت باریک بین ہے، بڑی باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے جس کا وہ چاہتا ہے، بے شک وہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، قد یقیناً آتیتنی، تو نے مجھے عطا کی، تو نے مجھے دی، من الملک، بادشاہی میں سے، وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھایا، من تعویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، حدیث بات کو کہتے ہیں، باتوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر یا باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کو، فاطر پہلی بار پیدا کرنے کو کہتے ہیں، والارض، اور زمین کے، انتا، تو ولی ہی، میرا ولی ہے، میرا کارساز ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، توفانی، تو فوت کر مجھے، مسلمانی کی حالت میں، والحقنی، اور ملا دے مجھے، بالصالحین، صالحین کے ساتھ۔ حقنی کو دیکھیں، والحقنی جو آخر میں چھوٹی نون ہے، اس کا معنی مجھے، بالصالحین، صالحین کے ساتھ۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں۔ اور الحقنی کو دیکھیں تو ملحقہ کا لفظ اردو کا بنا سکتے ہیں آپ، میم لام ہے کاف کا، ملحقہ یا الحاق، یہ بھی مشکل ہے۔ لواحقین، لواحقین کون ہوتے ہیں؟ جو متعلقین ہوں، جو بندے کے ساتھ جن کا تعلق ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے بادشاہی میں سے دیا اور مجھے خوابوں کی تعبیر یا باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو میرا کارساز ہے، اور مجھے فوت کرنا تو مسلمانی کی حالت میں کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذالک من انباء الغیب، ذالک یہ، من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے۔ انباء خبر کو کہتے ہیں، خبروں کو، نوحی، ہم وہی کرتے ہیں، اسے، نوحی، نون کا معنی ہم، آگے وہی، وہاں ہا یا وہی، ہی کے معنی اسے، ان کو، ہم ان کو وہی کرتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور نہیں، کنتا، تو تھا، لدیہم، ان کے پاس، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ جب، اجمعوا، وہ جمع ہوئے، انہوں نے اتفاق کر لیا، امرہم، اپنے معاملے میں، وہم یمکرون، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور وہ مکر کر رہے تھے۔
یہ کون سی بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینکنے کے لیے یا قتل کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، خفیہ چال چل رہے تھے اور اس معاملے پر متفق ہو گئے تھے کہ کنویں میں پھینک دیا جائے، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ 3 آیتیں پوری ہو گئیں، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آیت نمبر 100 پر آ جائیے۔ کل کے سبق کو ذہن میں رکھیں کہ یوسف علیہ السلام اور بہت سے وزراء اور عمراء اور عوامی لوگ مصر سے باہر نکل کر یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے، اور مصر سے باہر ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم انشاءاللہ امن کے ساتھ شہر میں داخل ہو جاؤ، اچھی جگہ ٹھکانہ دیا، اور جب وہ مصر میں داخل ہو گئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے دربار میں اپنے والدین کو اپنے تخت پر اونچی جگہ دی، وہاں بٹھایا، اپنے ساتھ والدین کی قدر کی۔ آج کے نوجوان اپنے والدین کی قدر کو بعض اوقات اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات پرواہ نہیں کرتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچی جگہ بٹھایا، عزت و تکریم کی، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بیٹھے تو سب جو تھے بھائی اور والدین سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اور یہ اس کی تعبیر ہے جس میں آپ نے شروع میں پڑھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ نے سچ کر دکھایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور مجھے قید سے نکالا اور آپ کو صحرا سے میرے پاس لایا، اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان اختلاف ڈال چکا تھا۔ بے شک میرا رب بڑا باریک بین ہے، جو وہ چاہتا ہے خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ درست ہوتی ہے اور حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس آیت میں بہت سارے سبق ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے والدین کی عزت کی، دوسرا بھائیوں کا تذکرہ نہیں کیا جب اللہ کے شان کنوائے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے کنویں سے نکالا، حالانکہ یہ بھی بات تھی کہ تاکہ ان کی بےزتی نہ ہو، ان کو شرمندگی نہ ہو، یہ کہا کہ مجھے قید سے نکالا۔ کتنا حسن سلوک کیا۔ ہمیں بھی اپنے بھائیوں سے، اپنے دیدوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ باقاعدہ جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اسی طرح تھا، اور یہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ شرک سے بچنے کے لیے اللہ نے آخری امت پر یہ بھی منع کر دیا، اور یہ تعظیمی سجدہ جو تھا یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا جس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن یہ زمین پر گرنا تو تھا، لیکن یہ اس وقت جائز تھا، تو اب اسے بھی منع کر دیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو مد نظر رکھ کر زندگی بسر کریں، اور حدیث کو آگے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کی احسانات کو گنوایا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا، مجھے حکومت دی،
مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، اور یوسف علیہ السلام کو تو بالخصوص اللہ نے خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی۔ اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو میرا دنیا آخرت میں کارساز ہے۔ دیکھو جب کنویں میں پھینکا گیا تھا، قید میں ڈالا گیا تھا، تو اللہ نے نکالا تھا نا، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، ورنہ نہ کوئی آپ کا ضامن تھا، نہ کوئی ضمانت تھی، نہ کوئی کیس لڑنے والا تھا، اور جنہوں نے کیس سننا تھا انہوں نے ہی قید میں ڈالا تھا، لیکن اللہ نے کسی عزت سے نکالا۔ ہمیں بھی اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی دعا مانگ دی، اللہ مجھے جب فوت کرنا تو اسلام پر فوت کرنا، اور مجھے نیک لوگوں میں رکھنا۔ اپنے باپ دادا کی طرف اشارہ ہے، نبیوں کی طرف۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسے دعا کی ہے؟ کرنی چاہیے۔ آخری آیت میں آج کے سبق میں اللہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر، یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا اس طرح، یہ بات تو مشہور تھی لیکن یہ اس طرح واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اور ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی چال چل رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں سب نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہے۔ کنز الایمان میں رضا خان بریلوی صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور طاہر القادری صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور جو اور بھی ترجمہ کرنے والے مشہور لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ تو ہمیں ہر بات میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہم یہ وحی کرتے ہیں، یہ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، یہ ان کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعہ دنیا کو پتہ نہیں، اور پیغمبر کو بھی پہلے پتہ نہیں، اور جب اللہ وحی کرتا ہے تو یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو جب وہ چال چل رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو یہ وحی کر رہے ہیں۔ ایک اور آج کے سبق میں بڑی اہم بات تھی کہ جس میں آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، ماں اور باپ کو تخت پر بٹھایا۔ کل آیا تھا ماں اور باپ کو جگہ دی۔ کئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں فوت ہو چکی تھی، تو قرآن کے الفاظ تو ہیں ماں اور باپ کو، جو قرآن نے بیان کیے ہمیں وہی لینا چاہیے اس کا مطلب۔ جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہو پھر مفسرین کی رائے کو لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن نے واضح کہا کہ آپ کے باپ اور ماں کو آپ نے بٹھایا، تو یہ آپ کی ماں ہی تھی، یعقوب علیہ السلام کی بیوی ہی تھی، اور ابن کثیر نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ آپ کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ قرآن جب کہہ دے تو پھر کسی ایسی تفسیر کی جو قرآن حدیث پہ مبنی نہ ہو اس کی گنجائش نہیں بچتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔